ایک طرف تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ وسیلے کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ تضاد کیوں ہے؟ تضاد نہیں، تضاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کبھی اپنے رسول کو اپنے سے جدائی نہیں کی، اس لیے میں اسے کیسے جدا کر سکتا؟ یہ ہے ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں، کسی خیال میں نہیں، بلکہ آپ دیکھیے ایک بعض اوقات لوگ اسے بڑا عجیب و غریب سمجھتے ہیں، مگر میرے لیے خدا اور رسول میں صرف ایک فرق ہے، صرف ایک فرق کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ اللہ کتنے ہیں اور مجھے کہے ایک، اور خالق کو عطا کرنے والا کون ہے اور وہ کہے اللہ، تو میں چاہتا ہوں کہ بعد کی ساری عزتیں محمد رسول اللہ کو چاہیے، اس لیے کہ مجھے قرآن کی حیثیت سے کسی شخص نے کہا تھا کہ آج تک نفس کے فریب کتنے ہیں اور رسول اللہ کے مقامات کتنے ہیں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹا سا اندازہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا قرآن کے الفاظ پر اور مجھے پھر بتائیے گا کہ اللہ کے رسول کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اور آپ کے نزدیک کیا مقام۔ میں غالب کا ایک شعر کوٹ کر دوں، بڑے بڑے الٹے سیدھے شعر اس نے کہے، مگر ایک شعر نعت رسول میں بھی کہا کہ غالب ثنا خواجہ بیزداں گذاشتہ، کیا ہے غالب؟ میں نے رسول اللہ کی تعریف اللہ پہ چھوڑ دی، اللہ پہ چھوڑ دی۔ غالب ثنا خواجہ بیزداں گذاشتہ کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است، ہم نہیں، آپ نہیں، انسان کے تصور میں نہیں کہ اللہ کا رسول اللہ کو کتنا محترم ہے۔ اس لیے ذرا 3 آیات پہ غور کیجئے کہ مخلوقات عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کتاب اللہ میں ایک کانٹیکٹ لکھا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رحمت، کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا، پھر اسی رحمت کو پھر اپنے آپ کو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور جب تمام جہانوں کا ذکر فرمایا تو قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ تمام عالم کو پالنے سے پہلے میں نے ایک چیز لازم قرار دی کہ میں ان پہ رحمت فرماؤں گا، اور ساری کائنات کی رحمت سمیٹ کر اس نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور رب کعبہ کی قسم ہے جس نے محمد رسول اللہ کی تعریف نہ کی وہ نسلی اور اصلی بخیل ہے، اصلی اور نسلی بخیل ہے، اس لیے کہ آقا و رسول کے بارے میں حق کی ادائیگی نعمت شکر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھوں پہ کھڑے تھے، میرا یہ حال ہے کہ تمہیں کمر سے کھینچ کے پیچھے لا رہا ہوں، تم آگ میں جلدی گرنے کی کر رہے ہو، میں تمہیں مشکلوں سے گھسیٹ کے پیچھے لا رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ کو تو آپ نے کم دیکھا ہے، مگر جو شخص اتنا جاں سپار ہے اپنے کے لیے، آپ کے لیے، جو شخص یہاں بھی قیامت میں بھی اس کی زبان پہ امت کے علاوہ کوئی فریاد ہی نہیں ہے، اس سے آپ کیا محبت کر سکو گے؟ اب ذرا دیکھیے حدیث قدس، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستند ترین حدیث ہے، اس کے صرف 2 حصے آپ کو سنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے ایمان چکھ لیا جس نے اللہ کے واسطے دوستی کی اور اللہ کے واسطے دشمنی کی، اس نے ایمان چکھ لیا، ایمان کی حلاوت اس نے پا لی جس نے اللہ کے واسطے دوستی کی اور اللہ کے واسطے دشمنی کی۔
اور فرمایا اس نے ایمان پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی جس نے اپنی جان و مال، اولاد اور تمام اسباب سے بڑھ کر مجھے چاہا۔ اور فرمایا آپ نے کتنا چاہ لیا اسے، آپ نے کتنا چاہ لیا محمد رسول اللہ کو۔ محمد رسول اللہ کو تو ان لوگوں نے چاہا کہ جن کے بارے میں حسان بن ثابت جب دربار رسول میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، کیا آقا و رسول، آپ کی کیا صفات عالیہ بیان کروں، کیا مدح پیغمبر کہوں، محبت رسول میں کیا کلام کہوں سوائے اس ایک جملے کے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے اسی طرح بنا دیا جیسے آپ نے خواہش کی، جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو اس طرح بنا دیا۔ تو یہ شعر پڑھ کے ہٹے تو جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آسمان والے بھی حسان کے شعر کی داد دے رہے ہیں، کہ آسمان والے بھی حسان کے اس شعر کی داد دے رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اللہ اپنے ساتھ بڑی گستاخیاں معاف کرتا ہے، ایسی بلندی ایسی پستی، کہاں وہ کہاں ہم، بیچ میں چونکہ گیپ بہت بڑا ہے، اس گیپ میں آپ سانس لے سکتے ہو۔ آپ کو پتا بہت دور چاہے پرواہ نہیں کرے، سو آپ نے کوسنے دیے، تانے دیے، آپ نے اللہ کو عورتوں کی طرح بھی پکارا، مردوں کی طرح پکارا، چھوڑو جی دیکھ لیا ہے، بڑے آزما دیا ہے، اللہ بھی کسی کا نہیں بنتا، اللہ بھی ہم غریبوں کو مار رہا ہے، اللہ یہ وہ سنتا رہتا۔ It doesn't bother. It doesn't bother. اس کی عظمت جو ہے آپ کی یہ خطائیں درگزر کرتی، مگر never in front of Prophet of Islam، با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار۔ یہ اس دنیا کا پروٹوکول ہے، اس دنیا کا پروٹوکول ہے۔ شاتم رسول کی سزائے قتل رسول نے نہیں دی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گستاخ رسول کی سزا رسول نے نہیں دی۔ رسول تو اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ بدترین دشمنوں کو معاف کرتا ہے، مگر اللہ اپنے دوست کی صفات پہ خراش بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ سزائے قتل جو شاتم رسول کو یا توہین رسالت پہ آئی ہے، خدا نے دی ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر۔ اس لیے کہ محبوب کائنات ہے، ہم اور آپ لوگ جو ہیں زیادہ قریب کے نہیں ہیں۔ ان کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، ان کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، نقش و نگار پردہ در دیکھتے رہے۔